فیضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سو سال قبل کی بات ہے کہ ایک نہر کے کنارے ایک بڑھائی لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اچانک اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور نہر کے اندر جا گرا۔ اس نے بڑا تلاش کیا لیکن اس کو وہ کلہاڑا نہ ملا۔ سارا دن تلاش کرتا رہا، پھر رات تک وہ تلاش کرتا رہا۔ جب آدھی رات بیت گئی، تھک ہار کے نہر کے کنارے بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، ایک ہی کلہاڑا تھا جو میرا سرمایہ تھا، جس سے میں لکڑیاں کاٹتا، شہر میں جا کر بیچتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا، اب وہ بھی گم ہو گیا۔ بلند آواز کے ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس آئے۔ آپ نے سوال کیا، او اللہ کے بندے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کلہاڑا تھا جو اس نہر میں جا گرا ہے۔ وہ ایک کلہاڑا میرا سرمایہ تھا جس کی وجہ سے میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور شہر میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بھی میرے ہاتھ سے چھن گیا، وہ بھی نہر میں گرا اور پانی کے اندر ڈوب گیا، اب وہ مل نہیں رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم کھڑے ہو، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک سونے کا کلہاڑا لے کر آئے۔ کہا، اللہ کے بندے بتاؤ، یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہ، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا، میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ آپ گئے، پھر پلٹ کر چاندی کا کلہاڑا لے کر آئے۔ کہا، اللہ کے بندے، یہ تمہارا ہے؟ کہنے لگے، نہیں، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلہاڑا ہوگا۔ آپ واپس گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ لوہے کا کلہاڑا لا کر اس کو پیش کیا۔ کہا، بتاؤ، یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ کہا، ہاں، یہی میرا کلہاڑا ہے۔ وہ دیکھ کر جھوم اٹھا، وہ خوشی سے بلند آوازیں کرنے لگا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کلہاڑا دیا۔ اب وہ جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ تینوں کلہاڑے اس کو دے دو، اس کی ایمانداری، اس کی دیانتداری مجھے بڑی پسند آئی، اس کو تینوں کلہاڑے دے دیے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کلہاڑے اس کو دے دیے۔ اب وہ شہر میں گیا، شہر میں شور برپا ہو گیا کہ فلاں نہر کے اندر کوئی آدمی اگر کلہاڑا پھینکتا ہے، وہی کلہاڑا جو لوہے کا ہوتا ہے وہ سونے کا، چاندی کا بن کر واپس آتا ہے۔ یہ بات پھیلتی ایک اور بڑھائی تک پہنچی۔ اب اس نے کیا کیا؟ لوہے کا کلہاڑا لیا اور نہر کے کنارے چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اندر اپنے کلہاڑے کو پھینک دیا اور نہر کے کنارے بیٹھ گیا، پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ کہا، اللہ کے بندے، او نوجوان، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ کہا، میرا کلہاڑا تھا جو پانی کی نظر ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد ایک سونے کا کلہاڑا اس کو پیش کیا۔ کہا، دیکھو، یہی تمہارا کلہاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، یہی میرا کلہاڑا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کو کہنے لگے، افسوس تجھ پر، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا کلہاڑا یہ تو نہیں، تیرا کلہاڑا تو وہ لوہے کا کلہاڑا تھا جو تو نے جان بوجھ کر نہر کے اندر پھینکا تھا۔ تو بے ایمان اور دیانتدار نہیں ہے، لہٰذا تیرا کلہاڑا وہ لوہے کا ہے جو تو نے نہر کے اندر پھینکا تھا۔ لے اپنا لوہے کا کلہاڑا اور واپس چل، یہاں بے ایمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔